بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات. آج 21 جون ہے، بروز بدھ، لیکن 3-4 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. یعنی ہفتے تک کا دن جو ہے 4 روز کافی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بجٹ منظور ہونا ہے، اور بجٹ منظوری سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت ہی ٹف ٹائم دے رہی ہے مسلم لیگ نواز کو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نورا کشتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نورا کشتی نہیں ہے، یہ واقعتاً ایک سنجیدہ نوعیت کی لڑائی ہے. کیونکہ سیاسی مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور جب سیاسی مفادات اور سیاسی جاگیر کی لڑائی ہو تو پھر سیاست میں کچھ اور نظر نہیں آتا. پھر اخلاقیات، پھر تعلق، پھر واسطہ، پھر رشتہ داری، سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر سیاسی مفاد سب سے آگے آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں بھی اس لڑائی کو سنجیدہ ہی سمجھتا ہوں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس پہ ظاہر ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. معاملہ سیاسی مفادات کا ہے، معاملہ ترقیاتی فنڈز کا ہے، معاملہ سیاسی جاگیر کا ہے، معاملہ زیادہ سے زیادہ سیاسی فائدے اور سیاسی ثمرات سمیٹنے کا ہے. اس لیے ڈیل کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت تک جو معاملہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپر ہینڈ ہے، اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نیچے دبی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی اور زرداری صاحب کے پاس بھی یہ پہلا موقع ہے، پہلا انتہائی مناسب موقع ہے کہ وہ پنجاب میں گھس سکتے ہیں. پنجاب میں گھس سکتے ہیں، پنجاب میں جگہ بنا سکتے ہیں. پنجاب میں جو اس وقت سپیس خلا پیدا ہوا ہے، اس خلا میں اپنی کچھ نہ کچھ پوزیشن لے سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، اور بلاول بھٹو کی مستقبل کی سیاست کو ایک اچھا ٹیک آف دے سکتے ہیں پنجاب میں. یہ تو بنیادی حقیقت ہے. اس کی وجہ کہ میں ذاتی طور پہ میرے علم میں ہے کہ مریم صاحبہ اور شریف فیملی، جس میں شہباز شریف صاحب کے برخورداران بھی شامل ہیں، ان کی گفتگو مجھ تک پہنچی ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ہم نے گھسنے نہیں دینا، اور پنجاب میں ان کا سایہ بھی نہیں آنے دینا. زرداری صاحب کے لیے کافی نامناسب زبان استعمال کی انہوں نے کہ میں وہ نہیں استعمال کر سکتا. اس میں انہوں نے یہ کہا، اور اس میں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ کسی بھی طریقے سے اب یہ آپس میں فیملی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، فیملی کچن کیبنٹ کی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بجٹ منظور کروائیں، اور اس کے بعد ہم ہوں گے اور ہمارا پنجاب ہوگا. بجٹ منظور کروا کے کسی بھی طریقے سے پیپلز پارٹی کو کھینچ تان کے لے جائیں آپ اگست تک، یعنی کہ 14 اگست تک لے جائیں، 12 اگست تک، 14 اگست تک. اس وقت ہم جا کے اسمبلی توڑیں اپنی شرائط پہ، اور اس وقت سے پہلے اپنے معاملات بھی سیٹ کر لیں تھوڑے سے. تو اس سے پہلے ان کے ناز نخرے برداشت کر لیں. لیکن ان کو دینا کچھ نہیں. یہ میرے تک پہنچی ہے گفتگو، میں نے خود سنی ہے کہ ان کو دینا کچھ نہیں. اور انہوں نے بڑی بڑی آفرز کی، یہاں تک کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی ان کی بات چیت چلی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، جو کچھ بھی چودھری شجاعت صاحب کے ذریعے بھی، کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، اور زرداری صاحب کی طرف بھی نہیں جانا اور خان صاحب کی طرف بھی نہیں جانا. تو ہم کسی بھی صورت میں ان کو نہیں آنے دینا، یہ ہماری ضد ہے. اگر یہ ایک دفعہ آ گیا تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنے گا. اور یہ اس وقت یہ زرداری صاحب کے لیے یہ مناسب وقت ہے. اس کی ریزن ہے کہ خان صاحب، مسلم لیگ نواز، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تینوں ایک گروپس ہیں. 3 اس وقت پولیٹیکل فورسز ہیں. نمبر 1 پہ پی ٹی آئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا چل رہا ہے، بھرپور قسم کی لڑائی چل رہی ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. اس لیے اس سے فائدہ مسلم لیگ نواز اٹھا رہی ہے. اور مسلم لیگ نواز، مریم صاحبہ کی پوری کوشش ہے کہ یہ چانس اس دفعہ ان کو مل جائے، اس دفعہ یہ الیکشن ان کو مل جائے، تخت لاہور واپس مل جائے، تخت پنجاب مل جائے. اسی بیس پہ ہم مرکز میں حکومت بنائیں گے. اور زرداری صاحب سے بھی ایک تیر میں 2 شکار، عمران خان صاحب سے بھی اور زرداری صاحب سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی جان چھوٹے گی. اور آگے پھر ہمارے، چونکہ ہماری اس وقت آرمی چیف سے ہماری بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور سپٹمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہمارے آ جائیں گے، ان کے ساتھ بھی بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی. پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور پھر ہم اگلے الیکشن کی بھی، یعنی کہ یہ 5 سال تو ہو گئے، اس سے اگلے 5 سال کے لیے پھر ہم پلاننگ کر سکیں گے. یہ ہے بات چیت. زرداری صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے، اور اس لیے
پیپلز پارٹی پنجاب چیپٹر جو ہے وہ ان کو بار بار کہہ رہی ہے کہ جناب آپ ایگریسو ہو جائیں تو بہتر ہے، اور اس لیے اسمبلی ٹوٹنی کب ہے اور اگلے انتخابات کب ہونے ہیں، یہ بڑی ٹائمنگز بڑی میٹر کرتی ہے، یہ ٹائمنگز بڑا میٹر کرتی ہے۔ اگر نون لیگ نے اپنی پسند کی تاریخ پہ اسمبلی ڈیزالو کروا لی، یعنی 9-10 اگست تک وہ اگر اسمبلی کو لے جاتے ہیں تو پھر جو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ آ سکتی ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ 9-10 اگست تک اگر اسمبلی ٹوٹ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ٹھیک ہے، 9-10 اگست سے لے کے اگست سے سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر الیکشن وہ لے جائیں گے نومبر تک، اس وقت تک چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آ چکے ہوں گے اور آرام سے الیکشن شیڈول آئے گا، اور محترم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کلین چٹ کے ساتھ واپس پہنچ چکے ہوں گے پاکستان، اور اس کی ایک تازہ ترین مثال ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اس وقت لندن پہنچ چکے ہیں، ان کی نواز شریف سے ملاقات بھی ہو چکی ہے اور سارے معاملات بھی طے ہو چکے ہیں، وہ میڈیا سے گفتگو بھی کر چکے ہیں اور وہ بتا چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے واپسی میں جو آئینی اور قانونی سقم تھے، مشکلات تھیں، وہ دور کی جا رہی ہیں، اور ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب جانے سے پہلے ضمانت کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے، اور پھر وہ لیجسلیشن بھی کی جا رہی ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ 5 سال کے لیے ہو، اور 5 سال کے بعد جو گزر جائے تو اس کے بعد بندہ ڈسکوالیفائی نہ رہے اور وہ اہل ہو جائے گا، یعنی جو کام عدالتوں سے ریلیف نہیں مل سکا وہ ادھر سے لیجسلیشن کے ذریعے سے اپنا ریلیف حاصل کیا جائے۔ وہ اس کو ابھی قانون سازی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ قانون سازی بھی تبھی ہو سکتی ہے پوری اگر 9-10 اگست تک یہ اسمبلی جو ہے وہ چلتی رہے۔ اس کی ریزن ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ابھی چانس ہے، وہ ان کو بل بھیجیں، وہ واپس بھیج دیں تو 2 ہفتے کے لیے، پھر واپس منظور ہوگا تو پھر یہ جائے گا، تو وہ پھر اس پہ 14 دن کے اندر اندر از خود جو ہے وہ قانون بن جائے گا۔ یہ چیز اس وقت پیرالل ہر چیز تیار کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز اپنی فیلڈنگ سیٹ کر کے بیٹھی ہے اور یہ سارے کا سارا فائدہ اٹھا رہی ہے عمران خان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی، پنڈی کے ساتھ ان کی جو لڑائی چل رہی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب زرداری صاحب کی طرف آتے ہیں۔ اب زرداری صاحب نے ایک کام کیا، انہوں نے پہلے تو پی سی بی کے چیئرمین کی بات کی، تو پی سی بی کے چیئرمین نجم سیٹھی صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں اور میری وجہ سے دونوں کے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ذکا اشرف صاحب کو بورڈ آف گورنرز کے لیے نامزد تو کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ رمدے بھی جو ہیں خلیل الرحمان رمدے صاحب کے بیٹے مصطفیٰ رمدے، ان کو بھی ساتھ ہی رکھ دیا گیا۔ ایک امیدوار مسلم لیگ نواز نے اپنا رکھ دیا، دوسرا ذکا اشرف صاحب کو بھیج دیا کہ جناب ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اصل جو معاملہ تھا صرف یہ نہیں تھا، اگلا معاملہ جو ہے وہ ہے ترقیاتی فنڈز کا، سندھ کے سیلاب متاثرین کا۔ وہ 50 ارب روپے کل ہیں، 25 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے، تو 25 ارب روپیہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ 2 دن ان کے مذاکرات ہوئے۔ 2 دن مذاکرات کے نتیجے میں انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو پیسے تو دے دیں گے، اصولی طور پہ اتفاق کر لیا، لیکن اس وقت ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے، اور وہ قانون ہے کہ جو ترقیاتی فنڈز کی جو نان لیپسیبل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہے اس میں قانون آڑے آ رہا ہے، یعنی جو لیپس ہو جاتا ہے، جو ترقیاتی فنڈز کے لیے رکھا جاتا ہے، اماؤنٹ رکھی جاتی ہے، وہ اگر لیپس ہو جائے تو اس کو نان لیپسیبل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو، بعد میں استعمال ہو جائے۔ تو وہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ترقیاتی فنڈ کی نان لیپسیبل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کا قانون جو ہے اس میں آڑے آ رہا ہے، اور بجٹ سیشن کے دوران کوئی قانون سازی چونکہ ہو نہیں سکتی، اس لیے پیپلز پارٹی ہمیں تھوڑا سا وقت دے، یعنی کہ بجٹ منظور کروا دے اور اس کے بعد اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ بڑی باریک واردات ہے، کیونکہ طے یہ ہوا ہے مسلم لیگ نواز کے اندر یہ ہے کہ بجٹ منظور کروائیں، 25 ارب روپے نہیں دینا۔ اس کی وجہ کہ 25 ارب روپیہ اگر دے دیا تو 25 ارب روپیہ پیپلز پارٹی اپنے ایم این ایز اپنے حلقوں میں جو کھڑی کرے گی، اپنے تقسیم کرے گی، وہاں پہ انویسٹ کرے گی، یعنی کہ خرچہ کرے گی وہاں پہ کسی بھی صورت میں۔ پھر جو ترقیاتی فنڈ پنجاب کے لیے مانگے جا رہے ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے امیدواروں کے حلقوں میں خرچ کرے گی، تو لہٰذا مسلم لیگ نواز یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نواز شریف صاحب سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ فی الوقت
بہت ہی نیچے لگ جائیں اور بالکل ایسے ہو جائیں بھیگی بلی کی طرح، کچھ نہ کریں، صرف بجٹ منظور کروائیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے ایک اور کام بھی کیا کہ مسلم لیگ اپنے جو وزراء ہیں اور اپنے کارکن، اپنے لوگ جو ہیں رہنما، ان کو منع کر دیا ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، لہٰذا وہ پابندی لگا دی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام بھی کیا، انہوں نے کہا ہے، ایک اگلی ہدایت جو دی ہے شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے تمام کے تمام اپنے ارکان پارلیمان کو کہا ہے کہ جمعے تک وہ بالکل اسلام آباد سے باہر مت جائیں، جمعہ المبارک یعنی کہ آج بدھ ہے، بدھ جمعرات جمعہ، بالکل باہر نہ جائیں اور اپنی حاضری کو ہر صورت میں اسلام آباد میں یقینی بنائیں۔ تو لہٰذا یہ یقینی بنانا اس لیے ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ اگر آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ہمارے نمبرز پورے ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اگر فائنینس بل کو سپورٹ نہیں کرتی اور بجٹ منظور نہیں ہوتا تو بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے اور حکومت خود بخود ہی ڈیزالو ہو جاتی ہے، کابینہ، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ تحلیل ہو جاتی ہے اگر فائنینس بل منظور نہ ہو۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، مزے کی دلچسپ باتیں ہیں، اور اسی لیے ہر طرف یہ کھیل چل رہا ہے، کیونکہ جو معاملہ ہے پنجاب کی حد تک، کیونکہ پیپلز پارٹی اور اگر پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اسمبلی ڈیزالو کروا دیتی ہے قبل از وقت، یعنی کہ ایون وہ اگر جولائی میں بھی اسمبلی ڈیزالو کروا دے، جون کے بعد جولائی میں بھی، عید الاضحیٰ کے بعد اگر اسمبلی ڈیزالو کروا دیتی ہے 10 جولائی تک بھی، تو پھر بھی جو الیکشن کی ڈیٹ ہے پسند کی، وہ مسلم لیگ نواز کو اس کی پسند کے مطابق نہیں مل سکتی، اور وہ ڈیٹ ہے 14 جولائی کو اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، 14 اگست، 14 ستمبر اور 14 اکتوبر، تو الیکشن ہوگا 8 اکتوبر کو، الیکشن کمیشن جو ڈیٹ دے چکا ہے۔ اب اس سے مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس سے بھی پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہو، الیکشن ہو نومبر میں جا کے، جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا منصب سنبھال چکے ہوں بطور چیف جسٹس۔ تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، دیکھتا یہ ہے کہ کون کس کو مات دیتا ہے اور آگے معاملات کیسے بڑھتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بھی ہوئی ہے، چیزیں بہت چل رہی ہیں، باریک بینی سے چل رہی ہیں، اور لگ ایسے رہا ہے پیپلز پارٹی کو بھی شبہ ایسے ہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کو اس وقت وہ سپورٹ ملنے جا رہی ہے جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اور ان کو میسر تھی، جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں میسر تھی، اس نوعیت کی سپورٹ شریف فیملی کو دوبارہ ملنے جا رہی ہے۔ لہٰذا کھیل بہت گرم بھی ہے، دلچسپ بھی ہے اور تپا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔